السلام علیکم دوستو وہ کون لوگ ہیں جن کو اسلام نے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو یہ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ مجھے کام کرنا ہے یا کام پر جانا ہے یا میں ٹھیلا چلاتا ہوں یا فیکٹری میں جاتا ہوں، اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا محنت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ سب غلط بہانے ہیں۔ یہ چیز آپ کی مانی نہیں جائے گی، بلکہ آپ پر روزہ فرض ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے آتے ہیں جو شریعت نے جن لوگوں کو اجازت دی ہے، آپ ان لوگوں میں سے آتے ہیں، تو آپ پر روزہ چھوڑنا میں حرج نہیں ہے، یعنی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن چھوڑنے پر بھی یہ ہے کہ آپ کو اس کی بعد میں قضا رکھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو بھول جاؤ، نہیں، بلکہ آپ نے جب اس چیز سے نکل جانا ہے اس کے بعد میں آپ نے اس کی قضا رکھنی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے وہ شخص جو بیمار ہو، یہ تھوڑا بہت والا بیمار نہیں۔ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ آپ کو بخار آ گیا، فیور ہو گیا، اور آپ سوچیں کہ روزہ نہ رکھیں، تو یہ ماننے نہیں ہے، یہ چیز نہیں چلے گی۔ بلکہ آپ کی بیماری کچھ ایسی ہے، یعنی آپ کی بیماری اتنی زیادہ بڑی ہوئی کہ آپ کو ڈاکٹر نے بول دیا، یہ چھوٹے موٹے ڈاکٹر نے نہیں، کسی بہترین ڈاکٹر نے، بڑے ڈاکٹر نے بولا ہوا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھو گے تو آپ کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا آپ کو جان کا خطرہ ہے، تو اس حالت میں آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ روزے کو چھوڑ دیں، اور بعد میں جب آپ بہتر ہو جائے، صحت آپ کی صحیح ہو جائے، تو آپ نے اس کی روزہ کی قضا رکھنی ہے، یعنی اس کی قضا رکھنی ہے۔ اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ روزے کی قضا میں آپ سوچیں کہ پیسہ وغیرہ دے دیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں کر دیں، فدیہ ادا کر دیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ روزے کا فدیہ روزہ ہی ہوتا ہے، پیسہ یا کوئی اور چیز نہیں۔ ہاں، اگر ایسی صورت آ گئی ہے کہ اب آپ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل آپ کا طبیعت بہت زیادہ علیل ہو گئی اور آپ کا مرض وفات آ گیا، یعنی آپ کو لگنے لگا کہ اب آپ نہیں بچیں گے، تو اس حالت میں آپ اپنے گھر والوں کو وصیت کر سکتے ہیں، یا خود آپ اس کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں، یا جو بھی آپ وہاں پہ مناسب سمجھیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی صحت واپس آ گئی، صحت و تندرستی مل گئی آپ کو، پھر آپ پر روزہ رکھنا ضروری اور لازم ہو گیا۔ تو دوسری وہ حاملہ عورت، یعنی پریگننٹ عورت، اس عورت پر بھی روزہ رکھنا، یعنی اگر وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ حاملہ عورت اگر چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو اجازت ہے کہ حمل میں، یعنی اگر اس کے دقت ہو جاتی ہے یا ڈاکٹر وغیرہ نے اس کو منع کیا ہوا ہے کہ تم روزے نہ رکھو، یا کسی وجہ سے یا پریشانیاں سامنے آتی ہیں، نہ رکھ سکتے ہیں، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو چھوڑ سکتی ہے، اور اگر رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر نہیں رکھے تو بعد میں جب اپنے وقت پورا ہو جائے تو اس کے بعد میں اس کی قضا اس کو رکھنی پڑے گی۔ اسی طرح سے تیسرا وہ شخص جو مسافر ہو، یعنی مسافر جو انسان سفر پر نکلا ہو، اس کا سفر لمبا ہو، اسلام نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے، یعنی اپنے شہر سے 82 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری آپ طے کر رہے ہیں تو آپ مسافر ہیں۔ اس صورت میں اگر آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے مشورہ یہی ہے کہ اب کے وقت میں آپ روزہ نہ چھوڑیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ چیز شریعت نے اس وقت کے لیے بولی تھی جب پہلے کے سفر کرنے میں بڑی مشکلیں پیش آتی تھیں۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ آج کل سفر کتنا آسان ہو گیا ہے، سفر بہت ہی آسان ہو گیا۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو روزہ، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے بعد میں قضا رکھنی پڑے گی۔ نمبر 4، حیض و نفاس والی عورت پر روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، یعنی وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اگر جیسے کہ آپ نے دیکھا بیمار انسان چاہے تو روزہ، بیمار انسان ہے جیسے، وہ الگ چیز ہے، وہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، اگر اس میں طاقت ہے تو رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے مسافر بھی چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح سے حاملہ عورت چاہے تو روزہ رکھ لے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ لیکن حیض و نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے اس ٹائم روزے کو معاف کیا گیا، لیکن اس کی قضا اس کو رمضان کے بعد میں، یعنی جب اپنی وقت پورا ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو رکھنی پڑے گی۔ نمبر 5، دودھ پلانے والی عورت، یعنی پہلے کے وقت میں جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی تھیں، جن کو دائی بولا جاتا تھا، جو بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، ان لوگوں کے لیے بھی روزہ، اگر وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، دودھ پلانے میں تک پریشانی ہوگی، تو ایسی صورت میں وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور بعد میں اس کی قضا رکھیں گی۔ اور نمبر 6، بہت زیادہ بوڑھا انسان، یعنی جو انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنا دشوار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو وہ شخص بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو اس کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ فدیہ آپ 1.25 کلو گیہوں، یعنی وہی تقریباً جو فطرہ اس کا جو رہتا ہے اسی کے برابر آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور نمبر 7، وہ شخص جس کو جان کا خطرہ ہو،
यानी आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, किसी ने आपसे कह दिया, आपको वहाँ पर मामला ये है कि आपसे कह दिया गया कि आपने अगर रोज़ा रखा तो आप सबको जान से मार दिया जाएगा, तो इस सूरत में अगर आप चाहें तो रोज़ा छोड़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आप रोज़ा छोड़ते हैं तो आपको शरीयत ने इजाज़त दी है। और इसी तरह से निफास वाली औरत पर भी रोज़ा जायज़ नहीं, यानी जिस औरत का बच्चे की विलादत हुई है उसके बाद में उसको खून वगैरह आता है, तो उस वक्त में भी औरत पर रोज़ा रखना जायज़ नहीं। तो दोस्तों ये हैं 8 चीज़ें, 8 वजह जिन पर इस्लाम ने, शरीयत ने इजाज़त दी है कि अगर आप चाहें तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखें ये 2 चीज़ें, हैज़ और निफास, ये दोनों सूरतों में आप पर रोज़ा नहीं रख सकते, आप चाहकर भी नहीं रख सकते। बाकी 6 सूरतें तो ऐसी हैं कि अगर आप रख सकते हैं तो रख लें, बेहतर है। अगर नहीं रख सकते तो इस शरीयत ने इजाज़त दी है। लेकिन ये 2 सूरतें ऐसी हैं कि इनमें आप रोज़ा रख ही नहीं सकते, हैज़ और निफास। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई बहाने बनाता है कि मैं रोज़े नहीं रख सकता, मैं बीमार रहता हूँ या कुछ भी, तो वो जायज़ नहीं। दोस्तों उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।